السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر۔ الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ تمام دروس میں ہم پہنچے کہ جب قریش ابو طالب کے پاس آ گئے اپنے مسئلے کو لے کر، اور انہوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں یا آپ پھر بیچ میں سے ہٹ جائیں اور پھر ہم خود دیکھتے ہیں اس معاملے کو۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب قریش اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سامنا کریں اور اس کے اندر مختلف طرح کے مسائل اور رکاوٹیں پیدا کریں اور کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام سے روکیں۔ تو اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس واقعے کو سیرت میں الگ سے باقاعدہ اس مکالمے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن شیخ حافظہ اللہ نے الولید بن مغیرہ کے اس واقعے کو یہاں پر تذکرہ نہیں کیا کہ ولید بن مغیرہ کو بیسیکلی قریش نے اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر کچھ پیشکش جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرے۔ تو وہ پورا واقعہ انہوں نے یہاں پر سکپ کر کے اس واقعے کے نتائج کی طرف وہ بڑے ہیں، کیونکہ جو اس واقعے کے بعد ہوا وہ اس سے بھی بڑا معاملہ تھا۔ وہ کیا ہے وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں شیئر کیا ہے، وہی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے لگا ہوں۔ ولید بن مغیرہ یہ بیسیکلی ایک بوڑھا آدمی تھا، یعنی قریش کے سرداران میں سے تھا، بوڑھا تھا، ان کے لیے یہ ایک بزرگ تھا، سرداروں میں سے تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو کچھ پیشکش دے کر بھیجا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیشکش لے کر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے جب قرآن پڑھا تو اس قرآن کا اس پر اثر ہوا، اور یہی وہی بات لے کر وہ یہاں آئے ہیں، اور انہی چیزوں کے ساتھ لنک کرتے میں نے قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات کو یہاں پر قرات کیا ہے شروع میں۔ ہوا کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی، اور ایسا لگا کہ قرآن مجید کی وہ آیات ایک اثر چھوڑ گئیں ولید بن مغیرہ پر، اور ایسا لگنے لگا کہ یہ ایمان لے آئے گا۔ اس کی وجہ سے اس کے اثرات ایسے اس پر پیدا ہوئے۔ خیر ہوا یہ تھا کہ ولید بن مغیرہ اس مجلس، یعنی وہ مجلس قریش کی مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کے پاس آنے کے بعد جب وہ واپس مجلس میں گیا، اور اس کے بعد اس کے چہرے کے خد و خال اور رنگ جو ہیں وہ بدلے ہوئے تھے، اس پر ان آیات کا اثر تھا، اور وہ پھر اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات جو ہے وہ قریش کے لیے تھوڑی مشکل ہوئی، یہی بات ابو جہل تک پہنچی، اور ابو جہل، پھر ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ یعنی وہ لوگ تھے جو بہت زیادہ شدت پر اترے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ یہ ولید بن مغیرہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اے چچا، یعنی یا آپ کی قوم آپ کے لیے بہت سارا مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ یہ اس نے کہا کیونکہ قوم کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں ولید بن مغیرہ جو ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے، تو اس لیے وہ پہلے سے لالچ دینے لگے اسے کہ ہم، یعنی آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کے لیے بہت سارا مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ابو جہل نے جواب دیا تاکہ وہ مال آپ کو دے، یعنی وہ جو اثرات اس کے اوپر پیدا ہوئے تھے اس ملاقات کے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ولید بن مغیرہ کو لالچ دی۔ اور ولید بن مغیرہ کیا کہہ رہا ہے کہ قریش کی قوم تو جانتی ہے کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، مجھے کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو کہا کہ اچھا پھر تم یوں کرو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا
ایسی بات کرو، ایسا قول بولو کہ جس قول سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور تم ان کے انکار کرنے والے ہو، اور تم ان کو ناپسند کرتے ہو۔ یعنی کوئی ایسی بات بولو جو جا کے میں تمہاری قوم کو بتاؤں کہ ہاں بھائی یہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اس نے اسے کہا میں کیا کہوں؟ یعنی ولید بن مغیرہ خود حیران ہو گیا کہ میں کیا کہوں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی قسم، کہ یعنی میں تم سب میں سے اشعار کو اور ان سب باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہوں، اس کے باوجود میں ان کی باتوں کو ایسا یعنی ان کی باتوں کو میں کیا نام دوں؟ تو یہی وہ آیات ہے قرآن مجید کی، جب یہ جو مکالمہ ہوا اور اس مکالمہ کے بعد جو نتیجہ نکلا، سو اس نے کہا کہ میں اشعار بھی جانتا ہوں، ان کے رجز بھی جانتا ہوں، ان کے اتار چڑھاؤ بھی جانتا ہوں، جنوں کے اشعار کو بھی میں سمجھ لیتا ہوں۔ یہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید پیش کر رہے ہیں، یہ اشعار نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ان جیسی کوئی بات ہے۔ تو اس نے پھر کیا کہا کہ وہ جو ان کا قول ہے، یعنی وہ جو بیسیکلی قرآن ہے، اس کے اندر ایک حلاوت ہے، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے جو اپنا اثر چھوڑتی ہے، اس کے اندر ایک پھل ہے، ایک نتیجہ ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو حاوی ہو جاتا ہے، یہ ایسا کلام ہے جس پر حاوی نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ یعنی اب ابو جہل نے اسے کہا کہ یعنی تمہاری قوم تم سے تب تک راضی نہیں ہوگی جب تک تم ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ میں سوچتا ہوں۔ تو پھر وہی بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، یعنی بربادی ہو اس نے کہ اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ تو خیر اس نے کہا کہ مجھے سوچنے دو۔ تو اس نے جب سوچنے کے بعد کیا کہا؟ ہذا سحر یؤثر، یعنی یہ ایک جادو ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور اس کو متاثر کر دیتا ہے۔ پھر وہی سورہ مدثر کی جو آیات نازل ہوئیں، الی الاخیر ذرنی ومن خلقت وحیدا، تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس کلام کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب ولید بن مغیرہ پہلا آدمی تھا، اس ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا، اور پھر قریش اس کی اس بات کو لے کر سب اس بات پر ایگری ہو گئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر بلانا شروع کر دیا۔ جادوگر کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ جو کلام یہ پڑھتے ہیں، جو یہ کلام بولتے ہیں، وہ کلام اثر انداز ہو جاتا ہے۔ شعر و شاعری تو یہ ہے نہیں، قصے کہانیاں تو یہ ہے نہیں، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی لیے پھر اس کی کچھ مثالیں یوں دیتے تھے کہ بیوی ایمان لائی تو وہ الگ ہو گئی، بیٹا ایمان لایا تو باپ کو چھوڑ گیا، بھائی ایمان لایا تو دوسرے بھائی کو چھوڑ گیا۔ اس کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، تو یہیں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہ ایسا کلام ہے جو رشتوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے، قوم کو قوم سے الگ کر دیتا ہے، قبیلے کو قبیلے سے الگ کر رہا ہے، کیونکہ مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف رشتوں کے لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے تھے اور خود کو الگ کر لیتے تھے۔ تو وہی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نعوذ باللہ یہ وہ جادو ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ سو یہ سب کہنے کے بعد ان لوگوں نے سب نے مل کر، بڑے بڑے جو ان کے خاص طور پہ ابو لہب اور ابو جہل، یہ ان سب کے بہت بڑے تھے، تو یہ لوگوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا کرتے تھے۔ اب یہاں پر شیخ حفظہ اللہ نے جو روایات پیش کی ہیں، ان روایات کا جو لب لباب یہ ہے کہ جب حج کا موسم آئے، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع کر دیا تھا، تو جب اب حج آیا، حج کا موقع آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیموں کی طرف ان جگہوں پر تشریف لے کر جاتے اور آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تو یہ خبیث ابو جہل اور ابو لہب یہ کیا کرتے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلتے، اور ان میں جو ابو جہل تھا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غبار بھی ڈالتا تھا، یعنی مٹی کا غبار بھی ڈالتا تھا، اور ابو لہب یہ بہت بدتمیزی والے انداز اپناتا تھا۔ یعنی اب یہاں پر جیسا کہ روایت میں آ رہا ہے کہ ان ربیہ بن عباد الدیلی رضی اللہ عنہ قال کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بصر عینی بسوق ذی المجاز، یعنی ذی المجاز کے بازار میں، اور آپ کہہ رہے تھے اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَقِصِّفُونَ عَلَيْهِ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو چھوٹی چھوٹی گلیاں اور ان میں جو تنگ راستے ہوتے تھے ان میں بھی آپ جاتے تھے اور آپ یہی پیغام دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ،
کوئی بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اعلان سے خاموش نہیں ہوتے تھے، آپ اپنی بات کہتے رہتے تھے، سوائے اس کے کہ آپ کے پیچھے ایک آدمی تھا انتہائی برے چہرے والا، اور اس کی دو لٹیں ہوتی تھیں، اور وہ آپ کے پیچھے آپ کو کیا، انہو صابی، یہ صابی ہیں، کاذب ہیں، نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، فقلت من ھذا، وہ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے، تو جواب دیا گیا کہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے، وہ یذکر النبوہ تھا، اور نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے یہ کہا من ھذا الذی یکذبہ، ان کو یہ جھوٹا کون کہہ رہا ہے، تو جواب دیا گیا یہ ان کے چچا ابو لہب ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ جب گھر کا فیملی ممبر اٹھ کر مخالفت پر اتر آئے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر ایک بڑا امتحان پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کامیاب کرنا تھا، لیے اس کے ایک مراحل تھے۔ دوسری روایات میں آتا ہے اسی طرح کا کام کہ ابو جہل بھی کچھ اسی قسم کی حرکتیں کرتا تھا۔ تو یہ یعنی ساری کوششیں ابو جہل اور ابو لہب اور اس کے تمام سردار مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو حج کے موقع پر اور بازار کے جو مواقع ہوتے تھے ان میں، یہ دونوں مل کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلانیہ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا پیغام لوگوں میں جائے گا، لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام یہاں سے پھیل کر باہر نکلے گا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے وہ یہ کام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اتر کر کرتے تھے کہ تاکہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کی جائے۔ بہرحال جو بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک عرب کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے جا کر نام لینا شروع کر دیا۔ بہرحال جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، ایمان لانا یا نہ لانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ تو یعنی باہر نکل رہا ہے، اب انہوں نے جو قرآن مجید کا جو پیغام ہے اس کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کی، اور وہ اس رکاوٹیں پیدا کرنے کے کیا طریقے تھے؟ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو جو ٹکراؤ کے جو انہوں نے طریقے اختیار کیے، اس میں ابھی تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست فزیکل نہیں ہوئے تھے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پڑھے جانے والے قرآن کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر باتیں کی، یہاں سے نکلے اب وہ قرآن مجید کے بارے میں شروع ہو گئے، اور نیکسٹ سٹیپ جب شیخ حفیظہ اللہ اس کتاب میں موو کرتے ہیں تو پھر وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے اوپر ظلم کی بات ہوگی، جو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ ابھی ہم یہ جو قریش نے جو اسالیب اختیار کیے دعوت کے خلاف جنگ کے، اس میں کیا تھا؟ شبہات پیدا کرنا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں شبہوں کی بات کرنا، ایسی آیات کا جواب دینا اور ایسی باتیں کرنا جس سے یعنی شک پیدا ہو کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بلکہ کسی انسان کا کلام ہے۔ مثلا قرآن مجید میں جیسا کہ آیت مبارکہ آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، کہ یہ جو کلام ہے یہ کوئی آدمی انہیں سکھاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یعنی یہ کیسے جاہل ہیں، یہ نسبت جس آدمی کی طرف کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، حالانکہ وہ آدمی تو عجمی ہے، اور وہ آدمی، اس کا نام روایات میں آتا ہے کہ جبر نام تھا، ابن الحضرمی کا وہ غلام تھا، اور وہ عیسائی تھا، اور یہ اس کی طرف یعنی یہ نسبت کرتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کیسے جاہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ واضح کر دیا کہ جس کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، اتنی اچھی عربی، واضح عربی وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اور یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے ھذا لسان عربی مبین، یہ تو ایسا واضح عربی ہے جس کو قریش بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ ٹوٹلی جھوٹا ہے، اور یہ صرف اور صرف قرآن مجید کے پیغام کو کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ وہ اور مزید کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، تو یہ جو لوگ کافر ہیں یہ کیا کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ، نہیں ہے یہ سوائے کہ جھوٹ گھڑا ہوا، افتراہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کے گھڑنے پر دوسری قوموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کیا مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یعنی کیا
کتنی جھوٹی اور کتنی ظلم والی بات یہ لے کر آئے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. کیسے؟ اکتتبها اس کو تو لکھوایا گیا ہے انہیں, وَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ آپ پر ان کی املا کروائی جاتی ہے, بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام. یعنی بیسیکلی یہ جو وہ قومیں ہیں جو بیسیکلی شام اور اردن اور اس علاقے میں رہتی ہیں, فلسطین کے علاقے میں, یہ ان قوموں نے اپنی کہانیاں جو ہیں وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آ کر لکھوائی ہیں, آپ کو املا کروائی گئی ہیں, آپ سے لکھوائی گئی ہیں. اس قسم کی انہوں نے شک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے جب ان کا جادوگر والی بات سے کام نہیں چلا. مزید کیا, مذاق اڑانا, جھٹلا دینا. مذاق اڑانے میں کیسے؟ بیسیکلی وہ مذاق ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا, جیسا کہ قرآن مجید میں آیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ نعوذ باللہ. یعنی آپ کو دیوانہ کہہ دینا. اور اس طرح سے یہ جو انداز تھا یا ایوہ الذی, اب یہ کیا, اے وہ جو, اوے وہ, یہ جو اس کا سادہ انداز کیا, اوے وہ جو, یعنی نام نہیں لینا, نام نہیں لینا. جیسے ہم کسی کا اوے, حالانکہ میں جانتا ہوں اس کا نام محمد ہے یا اس کا نام خالد ہے, اس کا نام زید ہے, میں کہوں زید اوے, اور اس کو میں زید نام کو اوے, یہ وہ, یہ وہ, تو یہ انداز, تو وہ انداز اختیار کرتے تھے. کیوں؟ اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے تھے شان گھٹانے کی. لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہی بلند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے, یعنی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا روک لیا کہ وہ نام ہی نہیں لے پائے. یعنی ان کی نامیں یعنی ان لوگوں کی زبانیں اس قابل نہیں تھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ان کی گندی زبانوں پر آتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو اس انداز میں روک لیا کہ وہ زبان پر نام بھی نہیں لا پا رہے تھے. تو ابن اسحاق یہی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تلا علیہم القرآن ودعاہم من اللہ تعالی, یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے, انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے, تو وہ مذاق اڑاتے. وہ کیا کہتے؟ اب دیکھیں یہ ایک اور مذاق اڑانے کا انداز, وقالوا قلوبنا فی اکنۃ, یعنی ہمارے جو دل ہے یہ پردے میں, یعنی ہم تک آپ کی بات نہیں پہنچتی, سانو نہیں سمجھ آتا تسی کی کہہ رہے ہو. مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے, ایک وزن ہے, ایک ثقل ہے, جس کے اندر سے بات ہمیں اندر تک پہنچتی نہیں ہے. ومن بیننا وبینک حجاب, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے. یعنی سادہ انداز میں بات یہ ہے کہ بیسیکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ سانو تہاڈی گل سمجھ نہیں آندی, یوں اس کا سارا فائنل جو لب لباب ہے کہ یہ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچتی. حالانکہ اصلاً ان کے یعنی ان کے آنکھوں پر واقعی ایک پردہ تھا, اور ان کے دل بھی ایسے گناہوں کے, نافرمانی کے اور ڈھٹائی کے پردے میں تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سمجھ پاتے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یعنی جب آپ کو کافر لوگ دیکھتے ہیں, إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا, یعنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو ایک مذاق بناتے. انداز کیا؟ اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, اب یہ انداز ہے, یعنی یہ جو میں جس طرح بول رہا ہوں نا, یہ بیسیکلی یہ انداز ہے. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, یعنی اس کا ترجمہ, یعنی میں یہی بات کہتا ہوں کہ واللہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا, ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اب اس کو ترجمے میں کیسے سمویا جائے, یعنی اس انداز کو کوئی بھی آدمی ترجمے میں کیسے بتا سکتا ہے آپ کو؟ اس کا ترجمہ تو سادہ نہیں ہو, احاد الذی یذکر آلہتکم, کیا یہ وہ ہیں جو آپ کے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ انداز کیا ہے؟ انداز انہوں نے جو اختیار کیا یہاں پر اشارہ لا کر, اور یہ انداز جو ان کا تھا, یہ بیسیکلی اب اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں, بلاغت کے اندر جا کر اس کی وجوہات ہم سٹڈی کرتے ہیں, وہاں یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. تو ان قواعد کے تحت یہاں جو ان کا یہ اشارہ لانے کا مقصد تھا, یہ مقصد شان گھٹانا تھا. اور یہ وہی ہے جیسے میں بول کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, اور ساتھ ہاتھوں کے اشارے بھی. اب میری ویڈیو نہیں چل رہی تو میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاتا کہ یہ کیا انداز تھا ان کا, تو یہ شان گھٹانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ, یعنی پھر رحمان کے ذکر کے یہی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, پھر یہ وہی انداز ہے, أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا,
یعنی یہ وہی، اب میں پھر بات بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ واللہ عربک لینگویج کے قواعد و ضوابط کو سمجھے بغیر ہم قرآن مجید کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ انداز بھی وہی ہے، یعنی اب اسی طرح جب مفسر جب تفسیر لکھے گا، اب جب وہ اس انداز کو، اس کی گرامر کو، اس کی بلاغت کو سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت لکھنے لگتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے گھٹانے کی کوشش کی کہ کیا یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، یعنی قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دیتے اگر ہم صبر نہ کرتے اس بات پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اب یہ بھی وہ انداز ہے ڈانٹ کا۔ پھر وہی بات عربک لینگویج، جب اس کے اتار چڑھاؤ سمجھے جاتے ہیں تو اب اس کو کون تفسیر اور ترجمے میں اس انداز کو کلیئر کٹ بتا پائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت انداز میں ان کو جواب دیا اور کتنا ڈانٹ ہے ایک طرح سے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ جو من أَضَلُّ سَبِيلًا ایک انداز ہے، لہجہ ہے، کون ہے ذرا بڑا راستے سے ہٹا ہوا، دیکھ لیں گے، یہ ایک انداز ہے، لگ جائے گا پتہ ان کو جب یہ عذاب دیکھیں گے۔ سو آپ جو یہاں پر سن رہے ہیں، آپ تمام طلباء سے، سننے والوں سے درخواست ہے کہ عربک لینگویج سے ایٹ لیسٹ اتنا ریلیشن پیدا کر لیں کہ ہم بہت گہرائی میں جا کر نہیں تو کم از کم بنیادی طور پر سمجھنے لگے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر لیٹسٹلی 55 سے 60 لیکچرز کا پروگرام موجود ہے۔ آپ ان 60 لیکچرز کو اگر آپ سٹڈی کر لیں، یقین کیجئے وہ کافی شافی ہو جائیں گے بیسیکلی قرآن مجید کے ترجمے کو گرامیٹیکل انداز میں سمجھنے کے لیے۔ بہت ڈیٹیل میں تو یقیناً پھر اس کی آگے محنت موجود ہوتی ہے۔ سو یہ وہ انداز ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے سے، یعنی انہوں نے اختیار کیے کہ شک پیدا کرنا، آیات کا مذاق اڑانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا کہ لوگ آپ کی بات کو نہ سنیں۔ تو یہ ان کے اندازوں میں سے ایک انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حوصلہ اور تسلی دی، اور اس کی آیات بار بار آیات جو آتی رہیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے تسلی آتی رہی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور یہ کوئی، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں اب کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ نے انہیں گھیر لیا۔ کیوں گھیرا؟ ما كانوا به يستهزئون، وہ اس بات کے سبب وہ جو پھر رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ جو رسولوں کا مذاق اڑائے جانے کے جو انداز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی انداز میں گھیر لیا اور ان کو چھوڑا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی۔ اور وہ جو بار بار یہ کہتے تھے کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ النضر بن حارث سے ایک آدمی تھا، یہ بیسیکلی اس کا قول تھا، یہ قریش کے جو شیطان ہیں ان میں سے تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیات کو کیا کہا کرتا تھا؟ اساطیر الاولین، یعنی پرانوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہاں سے لے کر آیا؟ اصل میں یہ بیسیکلی حیرہ مقام ہے، اور یہ حیرہ مقام کہا جاتا ہے عراق میں آج کل ہے، نجف کے پاس۔ تو وہاں یہ جاتا تھا، وہاں بیسیکلی بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ بادشاہوں کی قصے کہانیاں وہاں بیان کی جاتی تھی۔ یہ وہاں تجارت کرتے ہوئے وزٹ کرتا تھا، تو وہاں سے سنتا تھا، اور بیسیکلی پھر یہ وہی باتیں آ کر اسی طرح اسی انداز میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یعنی یہ قریش کو بھی ساری باتیں، یہ پٹیاں اس معاملے میں یہی پڑھاتا تھا کہ آپ یہی کہہ دیں یہ تو پرانوں کی کہانیاں ہیں۔ سو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ جو 8 آیات نازل ہوئی ہیں جس میں یہ آیا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ تمام کے تمام اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اسی نضر بن حارث کے بارے میں، کیونکہ یہی وہ آدمی تھا جو یہ بات کہتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو اس سیرت کے دوران ہم نے صرف اور صرف معلومات نہیں، بلکہ ہم نے محسوس بھی کرنا ہے
کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیغام کو پھیلانے میں کتنی مشکلات اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ہم دیکھ لیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں کتنی سستی کرتے ہیں، کہاں ہم سے کمی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ دین ہم تک تو بڑی آسانی میں پہنچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دعوت کو پھیلانا اور اس دعوت کو آگے لے کر چلنا اور پھر صحابہ کا اس کو تھامنا اور آگے پہنچانا، یہ بہت آسان معاملہ نہیں تھا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی جو اتنی مشکلات سے گزرے، اتنی تکلیفوں سے گزرے، اتنی باتیں ان کی سنی اور اس کے بعد یہ سب ہم تک پہنچا ہے، تو یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یاد کو تازہ رکھا کریں، نہ صرف یاد کو صرف زبانی کلامی تازہ رکھا کریں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہم آپ کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔